السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر و دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 8 تک تفسیر اور آیہ مبارکہ 11 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 9 سے سٹارٹ کریں گے اور ٹرانسلیشن کا لیسن مزید نہیں پڑھیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ تفسیر، جیسا کہ ہم کل کے لیسن میں پڑھ رہے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ کسی طرح بھی یہ عہد کا پاس نہیں رکھتے، چکنی چپڑی باتوں سے، میٹھی میٹھی باتوں سے اوپر سے آپ کو خوش کر دیتے ہیں، لیکن جو ان کے دل ہیں وہ اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ دل ان کے شک سے بڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ نافرمان لوگ ہیں، اکثریت ان میں سے نافرمان ہیں۔ پھر مزید ان کے حال احوال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں ترجیح دیا، اللہ کی آیات کو انہوں نے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں بیچ ڈالا اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو جو آخرت کی بہت بڑی جزا ملنے والی ہے اس کے بارے میں آگاہی نہیں، اس کے بارے میں خبر نہیں۔ وہ تو صرف ظاہری دنیا کو ہی دیکھ کر اس کے مطابق جیتے ہیں۔ ظاہری مفاد جو ہے وہی ان کے لیے سب سے بڑھ کے اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح کے اعمال ان کے خود ہیں ویسا ہی وہ لوگوں کو بھی بنانا چاہتے ہیں، سیدھی راہ سے روک کر ان کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلہ، تو روکتے ہیں ان کو اس کی راہ سے، یعنی کہ اللہ کی راہ سے روک کر طاغوتی راہ پہ ان کو لانا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں انہم ساء ما کانوا یعملون، سن رکھو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں بہت ہی برا ہے، بہت ہی برے ان کے اعمال ہیں، لیکن ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ رکھتے وہ آپس میں مومن ہونے کا اور نہ ہی رشتہ داری کا، یعنی ان کے درمیان مومن ہونا، مسلمان ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا اور نہ ہی رشتہ داری کا کوئی ان کو پاس ہے۔ جس چیز کا انسان کو لحاظ ہو یا کسی چیز کی اہمیت ہو پھر انسان اس کے بارے میں کیئرفل رہتا ہے، لیکن ان کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی بارے میں کسی کا لحاظ رکھیں، نہ تو کسی کے بارے میں ایمان لانا ان کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور نہ ہی کوئی رشتہ داری کا پاس رکھنا۔ اولئک ھم المعتدون، ویسے ہی لوگ وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ادھر ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات کو رپیٹ کیا گیا ہو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، یا پھر دوسرا بھی ہو سکتا ہے بعض مفسرین کے نزدیک پہلی آیات سے مراد مشرکین اور جو یہ آیہ مبارکہ ہے اس سے مراد یہود مدینہ، کیونکہ اللہ کی آیات ہی تھیں جو ان کے پاس تھیں، جو سب سے بڑھ کر مسلمان ہونے کے لیے کافی تھیں، یا پھر ان کو ٹھکرا کر دنیا کے ساز و سامان کی طرف مائل ہو کر اس کے مفاد کو ترجیح دے کر تو گمراہ کرنے کے لیے آیات کا سہارا لیا جاتا، جیسا کہ پہلے بھی ہم بہت پڑھ چکے اہل کتاب کے بارے میں، یہود کے بارے میں، کہ کس طرح وہ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ ڈالتے، من پسند کے فتوے لکھ دیتے لوگوں کو،
یا پھر اس کے معنی و مفہوم کو بدل کر لوگوں کو خوش کر دیتے، تو یقیناً ایسے لوگ حد اعتراض کرنے والے تھے، وہ ایسے لوگ حد سے بڑھنے والے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں کہ ایک ہی بات رہ جاتی ہے نجات سے، نجات پانے کے لیے ایک ہی رستہ ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، بس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، کیونکہ ایمان ہی واحد چیز ہے جو انسان کو آپس میں بھائی بھائی بناتا ہے، انسان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام کی زندہ مثال کہ کس طرح وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر ہو گئے، کس طرح پہلے ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے تھے، لیکن بعد میں جب اسلام کی دعوت سے انہوں نے خود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا، اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے، تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پھر نوازا، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی سے ان کو مالا مال کر دیا۔ جیسا سورہ حجرات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور یہ اعزاز آپس میں یکجان ہونے کا اسلامیات کے بغیر نہیں ملتا۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص ہی پھر قربانی کی سطح پہ جی سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کس طرح کھول کھول کر آیات اپنی بیان کرتے ہیں علم رکھنے والے لوگوں کے لیے، جن کے اندر کچھ علم ہوتا ہے، جو لوگ اپنے علم سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہی ان چیزوں کی پھر سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں پیش کر کے۔ ورنہ جن لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، جن کے دلوں میں ہدایت حاصل کرنا نہیں ہے، ان کے سامنے جتنی بھی مرضی نشانیاں پیش کر دو وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 11 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو چھٹیاں ہیں عید کی، عید الاضحیٰ کی، تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ سے ہمارے باقاعدہ کلاس کا آغاز 24 سے ہوگا، یعنی کہ 23 تک آپ کو چھٹیاں ہیں، اور بروز سوموار کو دوبارہ سے کلاس سٹارٹ ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے اچھے سے عید کی چھٹیاں گزارنی ہیں، اور جو 2 دن باقی ہیں عشرہ ذو الحجہ کے، ان کو بھی بہت اچھے سے گزارنا ہے، کیونکہ کل یوم عرفہ ہے، یعنی کہ عرفہ کا روزہ رکھیں گے اور عید کا دن بھی بہت اچھے سے گزاریں گے۔ جیسا کہ 10 ذی الحجہ بہت ہی زیادہ اہم دن ہے، اور سب سے بڑھ کر جو اس دن ہے وہ خون بہانا ہے، جانوروں کا خون اللہ کے لیے قربانی کرنا اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا۔ لیکن یاد رہے کہ جانور کے گلے پہ قربانی چھری چلانا آسان ہے، اور اپنی خواہشات کی قربانی کرنا یہ مشکل ہے، تو اس پہ بھی خصوصاً توجہ دیں گے کہ ہم اپنی خواہشات کو کیسے قربان کرتے ہیں۔ اور عید پڑھنے لازمی جائیے گا، عید کی جو سنتیں ہیں ان کو بھی یاد رکھیے گا، ان پہ مکمل عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا، تکبیرات کی کثرت کیجیے گا، اور اس کے علاوہ مکمل باپردہ ہو کہ خواتین جائیں عید پڑھنے کے لیے، اور ایسی خوشبو یا ایسا میک اپ استعمال نہ کریں جس کی خوشبو پھیل رہی ہو، اور ایسی جیولری استعمال نہ کریں جن کی چھنکار دوسروں تک پہنچے۔ اور مزید اس سے بھی اہم بات کہ قربانی کا جو گوشت ہے وہ لازمی کھائیے گا، کیونکہ آج نیو جنریشن مٹن کھانا پسند نہیں کرتی، نہ بیف کھاتی ہے نہ مٹن، تو اس طرح پھر کیا ہے کہ جو اتنی عظیم قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عید کی خوشیوں میں رکھی ہے، تو اس سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ تو عید کا گوشت لازمی کھائیے گا، وہ جو مرغی ہے چکن ہے اس سے ایوائڈ کریں، اور اسپیشلی عید کے دن تو قربانی کا جو گوشت ہے لازمی ہی کھائیں۔ عید کے بعد جو باقی دن ہیں ان کو بھی بہت اچھے سے گزاریں، اور جو 13 ذی الحجہ تک تکبیرات پڑھتے رہیں، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ عید کے دن ہیں تو ان کو اچھے سے گزاریں، اس کے جو بعد باقی دن ہیں ان کو بھی اچھے سے گزاریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی.